بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کروں تو غیر پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کو کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھردار چھوڑ کر بغداد چلا گیا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے ترقی یافتہ کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شامل ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک کی رسائی بھی حاصل کر لی۔ پھر ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کا اس کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا، یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے کچلے نہ جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اس سے کہا، جان کی امان ہے تو عرض ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شیخ کے پاس سے برآمد ہوا۔ پھر کوتوال نے حیرانی سے کہا کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی۔ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک با اخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے اخلاق و نیکی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں۔ ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لیں کسی سے، اپنے ٹائم لائن پر موصوف کیا بنے رہتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔